الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام سید شاہ فراز محی الدین قمیسی جیلانی دامت برکاتہم، سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدنا سید شاہ نور الدین قمیسی رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر اہلیان اور خانوادہ بزرگ کریم اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، آج ہم اولیاء اللہ میں سے ایک ولی اور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چراغوں میں سے ایک چراغ کے عرس شریف میں یہاں پر جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نور الدین قمیسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض و کرم سے ہم کو مالا مال فرمائے اور ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے انشاءاللہ تعالی۔ اولیاء سے متعلق مجھے کہا گیا کہ اس عنوان سے کہنا ہے، اولیاء کرام اور ولایت سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ تعالی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اولیاء کی بہت تعریف کی۔ اولیاء اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اس زمین پہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو اتارا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ہم دونوں کو اتارا اور ان کی نسل کو پھیلایا۔ ہم سارے انسان ہیں، سارے انسانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو منصب، دو پوزیشن کو خصوصی مقام دیا ہے۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل سٹیٹس دیا ہے، جو باقی انسانوں کو وہ مقام حاصل نہیں۔ ایک مقام ہے اس میں نبوت اور ایک مقام ہے اس میں ولایت۔ ایک نبوت ہے، نبیوں کا ایک خاص سٹیٹس ہے، اور دوسرا ہے ولایت، یعنی جو ولی ہو جائے، اولیاء جو ہو جائے، ان کا ایک خاص سٹیٹس اور ایک خاص مقام ہے۔ اور یہ دونوں کے مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا۔ نبوت اور ولایت، یہ مقام پانے والے جو دو کیٹیگریز بن رہے ہیں، ان دونوں کے ڈیوٹیز الگ الگ ہے۔ نبی کی ڈیوٹی الگ ہے اور ولی کی ڈیوٹی الگ ہے۔ نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے اور رسول کے، اللہ کے پاس سے حکم لا کر اس کو زمین پر اسٹیبلش کرنا۔ اللہ سے حکم، نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کو جو حکم ملتا ہے اللہ سے، وہ باقی اس کی قوم پر، اس کی امت پر، اس نبی کی جو امت ہوتی ہے وہ ساری امت پر، اس نبی پر آنے والے احکام سب پر اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ من عند اللہ لیتا ہے اور اسٹیبل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نبی آتا ہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتا ہے، اب اس کو برقرار رکھنا اور اس کو مٹنے نہیں دینا، اس کو ختم ہونے نہیں دینا، لوگ کو بھولنے نہیں دینا، یہ کام قیامت تک یہ اولیاء کا کام ہے۔ یہ کام، یہ ولایت کا کام ہے۔ نبوت کا کام الگ اور ولایت کا کام الگ۔ ہر زمانے میں جتنے نبی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی آئے، نوح علیہ السلام نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام، جتنے نبی آئے، ان کے امت، جتنی ان کی امت تھی، جتنی ان کی امت کا زمانہ تھا، یعنی آپ کو تو پتا ہے کہ ہر نبی کا
ایریا مخصوص تھا کہ یہ ایریا میں آپ کو کام کرنا ہے، یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ سٹی، یہ کنٹری میں آپ کو کام کرنا ہے، اور یہ آپ کا ڈیوریشن ہے جی، 50 سال کا ڈیوریشن ہے، 25 سال کا ڈیوریشن ہے، 200 سال کا 200 ایئرز کا کیا کہتے ہیں ڈیوریشن ہے۔ ہر نبی کا لمیٹڈ زمانہ تھا، لمیٹڈ ایریا تھا۔ سو اتنے علاقے میں جیسا موسیٰ علیہ السلام پر شریعت آ گئی، ابراہیم علیہ السلام پر شریعت آ گئی، اب ابراہیم علیہ السلام کی جو امت رہی، شعیب علیہ السلام کی جو امت رہی، جہاں جہاں تک ان کا پیغام پہنچایا گیا، جتنے زمانے تک ان کا پیغام تھا، اتنے زمانے تک دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حساب سے ان کی امت کو اولیاء عطا کر دیا۔ ہر نبی کو اس کے زمانہ اور اس کے ایریے کے حساب سے اولیاء عطا کیے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو قرآن کی آیت نازل فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے، یہ اسپیشل مقام ہے نبیوں میں جو باقی کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملا۔ وہ کیا ہے؟ اے محبوب، اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، سارے انسان سن لو۔ اب یہ نہیں کہ مکہ میں قرآن نازل ہوا تو اے مکہ والوں سن لو، نہیں، مدینے والے سن لو، نہیں، اب یا ایھا الناس، اس زمین پہ بسنے والے سارے انسان سب کے سب سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تم سارے لوگ کے لیے۔ اب ساری زمین کور ہو گئی، سارا ٹائم قیامت تک کا کور ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جتنے انسان آئیں گے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے امتی ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ایریا انلمیٹڈ کر دیا، سارا ایریا ان کی نبوت میں دے دیا اور سارا زمانہ قیامت تک کا ان کی نبوت میں دے دیا، تو اولیاء کی بھی تعداد اس حساب سے عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں کسی نبی کے ساتھ 1 ولی، کسی نبی کے ساتھ 2 ولی، کسی نبی کے ساتھ 10 ولی، کسی نبی کے ساتھ 70 ولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اتنے اولیاء، اتنے علاقوں میں، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں ولی ملے گا آپ کو، دنیا کسی کونے میں، ہر زمانے میں اولیاء۔ حضور کے زمانے میں اولیاء، دوسری صدی میں اولیاء، 2nd سنچری میں، 3rd سنچری میں، 15th سنچری چل رہی ہے آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے، آج کے زمانے میں اولیاء، قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے، یہاں تک کہ خاتم ولایت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مولا علی فاتح ولایت، جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مولا علی فاتح ولایت، یعنی ولایت کا اس امت کے اندر، ولایت کا چیپٹر، ولایت کا دروازہ، ولایت کا آغاز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات مولا علی سے شروع کیا، اور یہ چیپٹر کو مکمل کیا جائے گا امام مہدی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ۔ آپ فاتح ولایت اور آپ خاتم ولایت ہوں گے۔ اب اس کے درمیان ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ، سب کے سب اسی فیض کا حصہ، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو، تعلیم کو، ایمان کو، یقین کو، علم کو پھیلانا۔ کوئی ولی، یاد رکھیں، کوئی ولی کوئی نئی چیز لے کر نہیں آتا، کوئی ولی نئی چیز لے کر نہیں آتا۔ ہر ولی کا یہ کام ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی روشنی، رسول اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی نالج، رسول اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا ایمان، یقین، ادھر سے جو خیرات ملتی تھی لوگ بھول جاتے ہیں، لوگ نکمے ہو جاتے ہیں، جہالت آ جاتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے، اسی روشنی کو دوبارہ زندہ کرنا یہ اولیاء کا کام ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا فیض ہے، اولیاء چراغ ہے جی۔ اللہ یعطی محمدا فیقسمہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بانٹنے والے ہیں، تو کیسے بانٹتے ہیں اولیاء؟ اب آئے نا حیدرآباد آ جائیں، آپ حیدرآباد آ جائیں، حیدرآباد میں ولایت، حیدرآباد میں ایمان کیسے بٹے گا؟ سید شاہ نور الدین قمیسی یہ دست محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ہے۔
جتنے اولیاء، ہم بولتے نہیں بھی کوئی کام کرتے تو یہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے، یہ ان کا لیفٹ ہینڈ ہے، یہ ان کا دستے راست ہے، استعمال کرتے نا. جتنے اولیاء، میں ایسے ہوا پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بالتحقیق کہہ رہا ہوں، بالتأکید کہہ رہا ہوں، جتنے اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہوتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کے جنکشنز ہوتے ہیں. ان کے پاس سے کچھ اور نہیں ملتا، ان کے پاس سے صرف وہی ملتا ہے جو محمد بانٹتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اسٹیشن ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا علم، ایمان، یقین، فیض، روحانیت، سکون، انسانیت جو بٹنا ہے یہ اولیاء اللہ کے دروازوں سے بٹتی ہے. مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، دارالفتاح ہے، یہ سب کچھ دیوار ہے، سیمنٹ ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، اور کچھ نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے. یہ کتاب سوائے پیپر کے کچھ اور نہیں ہے. جب ان کے اندر کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی خانقاہ میں کسی ولی اللہ کی روحانیت کام کرتی ہے تو وہی مدرسہ، وہی خانقاہ، وہی مسجد، وہی کتاب ایمان بانٹتا پھرتا نظر آتا ہے. اگر مدرسوں سے، خانقاہوں سے ولی اللہ کی روحانیت اگر ہٹا دیں گے نا تو پھر بہت سارے فنکشن ہال ہے، یہ بھی ایک فنکشن ہال ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کے اندر جان کہاں سے ہے، اس کے اندر قوت کہاں سے ہے؟ یہاں دن کھچے کھچے کیوں چلے آتے ہیں؟ یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ شمع ہے جہاں سے نور محمد چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ بھی سمجھے بات کہ ہر زمانے میں اولیاء ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں اولیاء، یہ میں آپ کو بڑی کتابوں میں بہت زمانے تک تحقیق کر چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، بزرگوں سے سن چکا ہوں، سے باتیں بتا رہا ہوں. ہر زمانے میں اولیاء اس ظاہری دنیا میں رہے ہیں، لیکن پہلے لوگوں کے اندر ادب کا مزاج زیادہ تھا تو بزرگان دین آسانی سے مل بھی جاتے تھے. آج کا زمانہ بے ادبی کا زمانہ، یہ زمانے میں، یہ دور میں بے ادبی بڑھ گئی ہے. جب بے ادبی بڑھ گئی ہے تو حدیث شریف ہے نا، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحق. اگر کوئی ولی اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو ہوتا یہ کہ اس پر عذاب نازل ہو جاتا اللہ تعالیٰ کا. جی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا. ولیوں کا بہت ادب کرنا ہوتا. آج کے زمانے میں ادب کا لیول کم ہو گیا، احترام، بزرگوں کا ادب، بڑوں کا خیال، لحاظ، یہ کم ہو گیا. ارے ہم بھی انسان، انہوں بھی انسان، آؤ جی ایسا کرے ویسا. رف ہو گئے لوگ. جب لوگ رف ہو گئے تو اولیاء تو ہیں آج کے دور میں بھی، ظاہری حیات والے اولیاء ہیں، لیکن وہ چھپ گئے، وہ نظر نہیں آتے، وہ دکھتے نہیں. مطلب دکھتے نہیں، انویزیبل نہیں ہو گئے. انویزیبل ہو گئے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ انسان ہے، وہ ہمارے درمیان نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پر ظاہر نہیں ہوتے، لوگ کو بتاتے نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے. یہ ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم ولی کا نام لیتے ہیں، ایک مسئلہ ہے سمجھانے کا، جیسا ہم ولی کا نام لیتے ہیں فوراً ہماری امیجنیشن میں درگاہ آ جاتی. جی ولی کا تصور کے ساتھ درگاہ آ جاتی. حضرت نور الدین خمیسی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، یوسف عین بابا کی درگاہ رحمہم اللہ، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ، بندہ نواز، نظام الدین اولیاء، غریب نواز، غوث پاک. آپ ولی کا تصور کرتے ایک درگاہ آ جاتے. اولیاء مطلب درگاہیں، ایسا تصور آتا. تو یہ کیا غلط ہے؟ نہیں، یہ صحیح ہے، یہ صحیح. ارے نہیں جی ان کا تو انتقال ہو گیا نا. ہاں بھائی بہت بڑے ولی تھے، ہم بھی مانتے. یہ غیر سنی حضرات بھی بولتے جو مطلب پڑھتے کم بولتے زیادہ نا، تھوڑا پڑھتے اور بولتے زیادہ، ان کے اندر یہ مزاج رہتا. نہیں بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم بھی ولی مانتے ہیں، جی غریب نواز کو ہم بھی ولی مانتے ہیں، مگر تھے نا، انتقال ہو گیا نا، ختم ہو گیا نا، اب کون ہے وہ بتاؤ. ہاں ختم ہو گیا. تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چیپٹر سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سمجھنا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے، اولیاء اللہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا اس کو لاجیکلی بھی سمجھنا پڑے گا نا. بھی زندہ کیسے ہے، ایسا کیسا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یاد رکھو جس چیز کو جتنا اسٹرانگ بناؤ گے نا اس کی لائف اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ ڈیوریبل ہوتا ہے، اتنا زیادہ کام کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ دیوار آپ کنسٹرکٹ کریے، دیوار میں سیمنٹ کم کریے، ریتی زیادہ کریے، تھوڑے دن میں دیوار گر جاتی ہے. کوئی بھی آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں، دیوار میں اگر مضبوط مٹیریل، اچھا مٹیریل، کوالٹی مٹیریل نہیں اس کی دیوار جلدی گر جاتی ہے. کوالٹی مٹیریل یوز کیے، آئرن زیادہ استعمال کیے، بڑے بڑے گرینیڈ استعمال کیے. قلی قطب شاہ بنائے سو گولکنڈہ قلعہ 400 سال کے بعد بھی ٹھہرا ہوا ہے، اتنا مضبوط ٹھہرا ہوا ہے کہ ہمارے RCC کے گھر گر جا سکتے. ان کے دیوارہ ماشاءاللہ ٹھہرے ہوئے ہیں، 400 سال کے اوپر ہو گیا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ جو جس چیز کو جتنا ساؤنڈ بنائے گا اتنا زیادہ
وہ ڈیوریبل ہو گیا, زیادہ دیر تک کام کرتا رہے گا. انسان جو جسم مضبوط ایکسرسائز کرتا ہے, اب مثال کے طور پہ اگر میں بولوں گا کہ چلو میں بھاگ رہا ہوں, مجھے کام کرنا ہے, میں بھاگ رہا ہوں, میرا جسم جو ہے میں سمجھتا ہوں 500 میٹر 1 کلومیٹر کے اندر ہاپوں گا اور 2 کلومیٹر کے بعد میں گر جاؤں گا اگر میں بھاگا تو. لیکن ایک اسپورٹس پرسن ہوتا ہے جی, 12 کلومیٹر 20 کلومیٹر بھاگتا ہے مگر وہ ختم نہیں ہوتا. کیا چیز کام کری صاحب؟ بھئی اس کو بھی 2 ہاتھ ہے 2 پیر ہے, میرے کو بھی 2 ہاتھ ہے 2 پیر ہے, میرے اندر بھی دل ہے, گردہ ہے, کلیجہ ہے, رگیں ہیں, اس کے اندر بھی ہے. جب سب برابر ہے تو ان زیادہ کیسا بھاگا, میں کم کیسا بھاگا؟ بابا ایسا نہیں ہے. اس نے اپنی باڈی کو ایکسرسائز کے ذریعے, اردو میں بولوں ریاضت کے ذریعے, یہی لفظ استعمال ہوتا ہے نا بزرگان جن کے پاس, ریاضت, مجاہدہ, ایکسرسائز کے ذریعے, مجاہدے کے ذریعے اس نے اپنے جسم کو طاقتور کر لیا ہے. اب میں 25 کلو اٹھاتے ہانکتا ہوں, وہ 100 کلو اٹھا لیتا ہے, وہ 200 کلو, جو جتنا اس کو طاقتور کرتا ہے بنا لیتا ہے وہ اتنا زیادہ کام کرتی ہے. جی میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کمزور محسوس کرتا ہوں. لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں, خود سنبھلتے ہیں, 2 کو گود میں اٹھا لے کے بھی لے کے چلے آ سکتے ہیں جی, 10 لوگوں کی اور مدد بھی کر سکتے ہیں. جتنی طاقت بناؤ گے اتنی طاقت بنے گی. اب جب سمجھ گئے یہ طاقت, اب آئیے انسان کی طرف. انسان کس کو کہتے ہیں صاحب؟ انسان یہ ہاتھ کو بولتے ہیں, ہاتھ کاٹ دو, انسان باقی ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ گیا مگر انسان ہے جی, بالوں کو نکال دو مگر انسان ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایک پارٹ کا نام نہیں ہے انسان, ایک ایک پارٹ کا نام نہیں ہے. پھر انسان کس کا نام ہے؟ آپ کتابوں میں جا کر پڑھے, انسان کہتے ہیں 2 حصوں کے مکس اپ کو. 2 حصوں سے بنتا ہے انسان. کیا ہے 2 حصے انسان کے؟ بنیادی 2 حصے, ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جب یہ 2 چیزیں ایک جگہ ہو جاتے ہیں یہ بنتا ہے انسان, بشر. آپ کی باڈی ہے اور آپ کا روح ہے. روح اور جسم جہاں پر یہ 2 چیزیں مل جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسان. اب انسان کے اندر 2 چیزیں آ گئی ہے, جسم اور روح. یہ بولتے ہیں نا لاش بولتے ہیں نا, لاش کیا ہے؟ یہ لفظ کیا ہے؟ یہ ورڈ کبھی غور کریں, اس پہ غور کریں, یہ ورڈ کیا ہے لاش؟ یہ عربی لفظ کا مخفف ہے. لا مینس نہیں, شیء چیز, یہ کوئی شے نہیں ہے بولتے ہیں نا, یہ کوئی چیز نہیں, لا شیء جی. اگر جسم میں سے روح چلے گئی تو جسم کچھ بھی نہیں, لاش لا شیء کا مخفف ہے, لاش, کچھ بھی نہیں بچا. جسم ہے اور روح ہے. جب اس زمین پر کام کرنے کے لیے, عام طور پر اس زمین پہ کام کرنے کے لیے انسان کو جسم چاہیے, اس لائف کو گزارنے کے لیے جی. جو انسان اپنے جسم کو طاقتور کرے گا وہ اس جسم سے زیادہ سے زیادہ کام کرے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جسم کے مقابل میں روح کو طاقتور بناتے ہیں. جسمانیت ہے, جم کو جائیے, ایکسرسائز کریے, دنگل میں جائیے, جو کیا کہتے ہیں جوڈو اور وہ سب آپ کیا ہوتے ہیں وہ سب سیکھیے, آپ باکسنگ سیکھیے, کک باکسنگ سیکھیے. یہ آپ کے جسم کی طاقت ہے. ایک ہوتی ہے اللہ. یہ کیا ہو رہا صاحب؟ اس سے کیا ہو رہا؟ پیٹ بھر رہا کیا؟ نہیں پیٹ نہیں بھر رہا. اس سے کیا ہو رہا صاحب؟ اس سے مسلس بن رہے. نہیں مسلس نہیں بن رہے صاحب, اس سے روح زندہ ہو رہی. روح ذکر اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا, یہ روح کی ایکسرسائز ہے. ریاضہ, عربی زبان میں ریاضہ کہتے ہیں ایکسرسائز کو. ایک بزرگ تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور اللہ پڑھ رہے ہیں, 1 لاکھ مرتبہ پڑھ لیے. حضرت کھانا کھا لیجیے, بعد میں کھائیں گے. کھانا کم کر دیا, سونا کم کر دیا, آرام کم کر دیا, کچھ نہیں کر رہے. اللہ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ آپ کا جسم لاغر ہو گیا جی, آپ کا جسم کمزور ہو گیا. آپ کر رہے ہیں کیا؟ سب جسم ہے, جانے والی چیز ہے, اس کی کوئی بقا نہیں ہے. جو چیز باقی ہے وہ روح ہے. میں روح کو طاقتور بنا رہا ہوں جی. روح کو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں, حدیث شریف ہے. آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والا کیسا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے, جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے. ہائے, یہ کیسا زندہ ہے بھائی؟ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہونا, پینا ہونا, ورزش ہونا, ہاں یہ سب کرتے ہوئے کس کو زندہ رکھا؟ جسم کو. روح کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اللہ.
سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ، ذکر اللہ، اس سے روح زندہ ہوتی ہے، روح میں قوت آتی ہے، روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ اب جب انسان کی لائف اس زمین پر ختم ہوتی ہے، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کل من علیہا فان، اے انسان یاد رکھ لے اس زمین پہ بسنے والی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کوئی چیز اس کے اوپر، زمین کے اوپر رہنے والی کوئی چیز نہیں بچے گی، نہ مکان بچے گا، نہ پیسہ بچے گا، نہ پہاڑ بچے گا، نہ چاند سورج بچے گا، نہ انسان کا جسم بچے گا، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ جو سرکل کہتے ہیں نا، الخلق، الخلق اللہ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹ کر ایک چیز بنایا ہے، اس کا نام ہے امر، روح۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ اسٹڈی بہت کم لوگ کرتے ہیں، جھگڑتے زیادہ ہے، اسٹڈی کم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ فرمایا ساری مخلوق بھی اللہ کی ہے اور امر بھی اللہ کا ہے۔ واٹ از امر؟ امر کیا ہے صاحب؟ زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ سورہ اسراء، بنی اسرائیل میں ایک جگہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآن میں آتا ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کیا ہے یہ روح؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے محبوب ان کو اتنا بتا دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جی یہ روح یہ خلق کا چیپٹر نہیں ہے، جی یہ عام کریشن اور عام کا چیپٹر نہیں ہے، روح اور روحانیت یہ امر کا چیپٹر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں تمہارے پاس علم بہت کم ہے، تم یہ چیپٹر نہیں سمجھ پاؤ گے۔ یہ روحانیت کا مسئلہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے، سول ایک ایسی حقیقت ہے جہاں پر اتنی ترقی یافتہ سائنس بھی آ کر اندھی ہو جاتی ہے۔ کتنی ترقی یافتہ سائنس ہے، پڑھنا چاہیے سائنس، لیکن سارے بڑے سائنٹسٹ روح کے مسئلے میں، سول کے مسئلے میں آ کر اندھے ہو جاتے کہ کیا چیز ہے۔ نوجوان مضبوط فٹ رہتا، اچانک روح نکل گئی، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، کیا چیز ہے صاحب؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سول ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مخلوقات، یاد رکھو، زمین، آسمان، سمندر، پلانٹس، سارا یونیورس، جتنے گلیکسیز ہے، جتنے کیا کہتے ہیں پوری یونیورس جو ہے، یہ سارا کچھ انسان کے دماغ میں آ سکتا ہے۔ دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انرجی دیا ہے، وہ پاور دیا ہے کہ وہ پوری یونیورس کو سمجھ سکتا ہے۔ مگر امر کا جو چیپٹر ہے نا، دا سول کا چیپٹر اس یونیورس سے باہر ہے، اس یونیورس سے سول کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یونیورس کیٹیگری میں کاؤنٹ ہی نہیں کیا، فرمایا یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اولیاء اللہ اپنی سول کو طاقتور کرتے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے، جسم مرتا ہے، روح جسم سے نکلتی ہے، بس اسی کو موت کہتے ہیں۔ موت باڈی سے سول کا نکل جانا، روح کا نکل جانا، اسی کو موت کہتے ہیں۔ اب باڈی کسی پر اللہ نے کرم کیا، نبیوں پر، بعض ولیوں پہ کرم ہوتا ہے، ان کا جسم بھی محفوظ رہ جاتا ہے، مگر باقی انسانوں کا جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی نشان تک اس کے باقی نہیں رہتے ہیں، لیکن سول ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اب اس دنیا میں جانے کے بعد جس کی سول کمزور تھی وہ اپنی جگہ ہی عالم برزخ میں پڑی رہتی ہے، اور جس کی سول طاقتور ہے وہ دوسروں کا کام کرتی ہے۔ جس کی سول طاقتور ہوتی ہے نا، جو اپنی سول کو ایکسرسائز کیا، ذکر کیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ جو انسان زندگی میں 10 لوگ کی مدد کرتا تھا، جو انسان زندگی میں 10 لوگ کی مدد کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، مر جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ موت کے بعد بیٹر لائف دے گا۔ یہ جنت کی بات نہیں ہو رہی، جنت سے پہلے قبر کی دنیا، اپنی قبر کے اندر اس کو بہتر زندگی دے گا، بیٹر لائف، بہتر زندگی۔ آج میری اسٹیٹس یہ ہے، آج میرا پوزیشن یہ ہے کہ میں 10 لوگ کی مدد کر سکتا ہوں، کل کے دن اگر کسی کی بھی مدد نہیں کر سکا تو یہ بیٹر لائف ہے، بہتر اسٹیٹس ہے۔ کیا بولیں گے آپ اس کو؟ آپ بولیں گے پہلے اچھا تھا، 10 لوگ کی تو مدد کر سکتا۔ اگر سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، اب کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اگر یہ تصور کر رہے تو پھر اللہ کا وعدہ کہاں گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو زمین پر اچھی زندگی گزارا، انتقال کے فوراً بعد
اب یہ کوئی گرامر کی محفل نہیں ہے، بعض علماء ہے لیکن میجورٹی نہیں ہے، اس میں فا ہے اور فا للتعقیب ہوتا ہے، فوراً موت آتے ہی اسی لمحہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی زندگی دے دیتا ہے جو پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ جب ولی اللہ اس دنیا سے نکلتا ہے، اگر 10، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر وہ ایک کی مدد کر سکتا تھا تو انتقال کے بعد اللہ اس کو وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ 10 کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور ہوتا ہے۔ اب اولیاء کے الگ الگ کیٹیگریز ہوتے ہیں، اولیاء کے بھی الگ الگ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکمل کسی ولی میں نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں آپ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک تجلی ہوتی ہے، کھانا کھلانے والا۔ کسی ولی اللہ کے اندر یہ تجلی آ جاتی ہے، ان کے مزاج میں کھلانا ہوتا ہے۔ اللہ کی ایک تجلی ہے علیم، اللہ علم والا ہے۔ کسی بزرگ کے اندر وہ تجلی آ جاتی ہے، ان کی بارگاہ سے علم پھیلتا، کسی کی بارگاہ سے امن پھیلتا ہے، کسی کی بارگاہ سے صبر پھیلتا ہے۔ ہر ولی کے اندر اللہ کی الگ الگ تجلی ہوتی ہے، ہر ولی کا چیپٹر الگ ہوتا ہے۔ کچھ اولیاء ہوتے ہیں جن کے بعد سے آپ کو کتابیں ملیں گی جی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام اللہ کے ولی۔ جتنے اولیاء، یہ محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ان میں اولیاء بھی ہے، اولیاء نہیں بھی ہے، بعض سادے علماء ہے، بعض اس میں اولیاء ہے، علم ہے، ان کا علم قیامت تک کام کرتے رہے گا۔ ان کے اندر یہ دنیا تھی جی، یہ معاملہ رہا ان کا، کسی کا کام کچھ، کسی کا کام کچھ۔ اولیاء کا جو بنیادی اور سب سے ساؤنڈ کام ہوتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے واسطے سے، سیدنا مولا علی علیہ السلام کے واسطے سے جو چراغ چمکا ہے، وہ اصل ترین کام کیا ہے؟ وہ اصل ترین کام ہے دل کو سدھار دینا۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ رکھا ہے، ایک چھوٹا سا مقام رکھا ہے، اگر یہ اچھا ہو گیا تو سارا انسان اچھا ہو گیا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ حصہ خراب ہو گیا تو سارا انسان خراب ہو جائے گا۔ فرماتے آگاہ ہو جاؤ، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ اگر انسان کا دل اچھا ہو گیا، اب انسان وہ کہیں پر بھی بیٹھے، کس مقام پر بھی بیٹھے، کوئی بھی نالج پڑھے، کوئی بھی پروفیشن میں چلے، وہ اچھے کام بھی کرے گا، ولایت کے راستے پر بھی چلے جائے گا۔ اور اگر دل خراب ہو گیا تو قرآن، حدیث، بخاری، مسلم اور بڑے بڑے فقہ کی کتابیں سامنے رکھ کر لوگوں کو لڑائے گا، فساد کرے گا، جھگڑے کرائے گا، نماز پڑھائے گا، مصلی پر کھڑا ہو کر، منبر پر ٹھہر کر لوگوں کو لڑانے کا کام کر رہا ہے۔ ارے بھائی کیوں؟ عالم ہے، فاضل ہے، داڑھی ہے، شملہ ہے، کیوں لڑا رہا ہے؟ بابا عالم فاضل سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ دل سے۔ دل سدھرنا، اگر دل سدھرا ہے، دل سدھر گیا ہے تو پھر منبر سے بھی فائدہ ہوگا، مدرسے سے بھی فائدہ ہوگا، ڈاکٹر ہے ڈاکٹری سے فائدہ ہوگا، کارپینٹر ہے کارپینٹری سے فائدہ ہوگا جی۔ وہ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کسی پروفیشن میں ہو، کسی مقام پر ہو، اگر اس کا دل اللہ سے کنیکٹ ہو گیا، اللہ سے کنیکٹ ہو گیا، دل اس کا صاف ستھرا ہو گیا تو وہ سارے انسانوں کے کام آئے گا۔ اور اگر اس کا دل صاف نہیں ہوا تو لاکھ سیکھے گا، پبلک کو لوٹے گا، جھوٹ بولے گا، گھمائے گا، لڑائے گا، پوزیشن حاصل کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دل کا سدھرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ یونیورسٹیز سے نالج لے سکتے ہیں، مارکیٹ سے آپ پیسہ لے سکتے ہیں، الیکشن میں ٹھہر کر سیٹ جیت سکتے ہیں، مدرسوں میں ٹھہر کر آپ قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں۔ دل کی سدھار کا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ دل کی سدھار کے لیے مولا علی کے واسطے سے جو ولی آیا ہے، اس ولی کے قدموں میں جا کے بیٹھنا پڑے گا۔ ولایت کے بغیر دیکھیں، یہ دل کا جو صفائی کا مسئلہ ہے نا، میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ دے دیا۔ بزنس ہے، جائیے آپ کریے، بزنس مارکیٹ کھلا ہے، بزنس کر سکتے ہیں آپ۔ ایجوکیشن ہے، مرضی سے جائیے آپ، اپنے جائیے کسی کالج میں ایڈمیشن لیجئے، ایجوکیشن حاصل کریے، ٹریننگ حاصل کریے، آپ جو چاہے بن سکتے ہیں۔ لیکن دلوں کی جو صفائی ہے نا،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاپی رائٹ ریزرو کر دیا. فرمایا جی وَيُزَكِّيهِمْ، اے محبوب یہ دلوں کے صاف کرنے کا چیپٹر ہم نے آپ کے پاس رکھ دیا. دلوں کو صاف کرنا، دل کا اچھا ہونا، یہ چیپٹر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا اور ان کے واسطے سے زمین پہ بسنے والے اولیاء کو عطا کیا. اگر چاہتے ہیں کہ اپنی لائف میں اچھے انسان بنے تو کوئی نہ کوئی ولی سے کنیکشن رکھنا. جی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ قادری سلسلے میں ہیں، چشتی سلسلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سلسلہ کوئی بھی ہو جا کے وہ مولا علی سے ملتا ہے. بس سلسلہ کوئی بھی ہو جا کے مولا علی سے ملتا ہے. جب چین ملی ہوئی ہے آپ کسی سلسلے میں جائیں، کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، ان سے دل سے چاہنا، ولی اللہ سے دل سے چاہنا. جی ظاہراً آپ فاتحہ پڑھیے، مطلب بوندی لائیے، پھول چڑھائیے، چادر چڑھائیے. آپ کسی کوئی بولتا کہ نہیں میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، میں چادر نہیں چڑھاتا ہوں، نہ کچھ چڑھو. آپ اولیاء اللہ کو نہ آپ کی چادر کی ضرورت ہے نہ آپ کے پھول کی ضرورت ہے. آپ کو محبت ہے چڑھاتے چڑھاؤ، لیٹا لگاتے لگاؤ، فاتحہ بڑے پیمانے پہ کرتے کرو، کھانا کھلاتے کھلاؤ، آپ کی خوش نصیبی، بہت اچھی بات ہے. نہیں کرنا چاہ رہے مرضی آپ کی، لیکن یہ دل میں محبت کسی ایک ولی کی جم کے رہنا، ایک ولی سے محبت جی جم کے رہنا. نظام الدین اولیاء کی بارگاہ پکڑ لیے، شاہ نور الدین قمیصی کی بارگاہ پکڑ لیے، غوث اعظم کی بارگاہ پکڑ لیے، غریب نواز کے دروازے کو پکڑ لیے. کسی ایک ولی اللہ کے چوکھٹ سے، کسی ایک ولی اللہ سے اپنی دل کی دھڑکن، اپنی محبت، اپنی یاد، اپنا تعلق ایسا مضبوط جوڑ کے رکھنا. یاد رکھو خدا کی عزت کی قسم، جب ضرورت پڑے گی، جب پریشانی میں آئے گی، وہ ولی اللہ مدد کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس. اللہ کے رسول فرماتے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں کچھ خاص بندوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرے. اللہ بنایا ان کو اس لیے. یہ اولیاء اللہ بنے کیوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معین الدین چشتی کو کسی مولوی ملا نے غریب نواز کا ٹائٹل دیا؟ نہیں صاحب، جو علم کا غریب تھا اس کو فیض ملا، جو مال کا غریب تھا اس کو فیض ملا، جو جس حساب سے غریب تھا اس غریب کو وہاں سے اس کی ضرورت پوری ہوئی، تب دنیا نے پکار اٹھا سرکار غریب نواز. ہر حاجت مند کو مشکل وقت پہ جب پکارا مدد ملی، تب دنیا نے کہا غوث الاعظم دستگیر. یہ کوئی مولوی ملا یا مدرسے کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے. ہمارے پاس چلتا ہے مولانا ذوالفقار صاحب ہے، عارف صاحب ہے، میں ہوں، یہ مولانا لوگوں میں چلتا، ان کو ٹائٹل دے دیا اور ان کو ٹائٹل. کیا اولیاء اللہ کے ٹائٹل ایسے سمجھے کیا؟ نہیں بابا نہیں. یہ زمانے نے ان کو غوث الاعظم مانا ہے. اللہ ان کو پیدا اس کے لیے کیا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے یہ اولیاء کو بنایا اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان بانٹتے ہیں. لوگ ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں، ضابطہ ہے، عربی میں ضرب المثل ہے، الناس اعداء لما جہلوا. لوگ جو بات سمجھ میں نہیں آتی نا اس کے دشمن ہو جاتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا بولتے. اگر آج سے 500 سال پہلے کے آدمی کو نکال کے رہے اور بولے کہ ایئر میں واٹر بھی ہوتا ہے، ہولا ہو گیا کیا ہو؟ نہیں، ہوا الگ ہے پانی الگ ہے. ہوا میں پانی کیسا رہتا؟ مگر آج کا 3rd اسٹینڈرڈ کا بچہ جو ہوتا نا، گریڈ 3 کا بچہ، وہ بھی بتا دیتا ہے کہ نہیں بھائی اس میں آکسیجن ہے، اس میں نائٹروجن ہے، اس میں پانی بھی ہے. برابر ہے. تو پہلے نہیں سمجھ میں آیا، پہلے کے لوگ نہیں سمجھتے تھے. پرانے لوگوں کو پوچھو انسان چاند پہ گیا، نہیں مانتے، آئے جھوٹے بدماشا، ہو ہی نہیں سکتا، نہیں مانتے. مگر آج سمجھ میں آ گیا. جو چیز انسان کو سمجھ میں نہیں آتی نا، ہو ہی نہیں سکتا وہ غلط ہے. اسی لیے جن کو اولیاء اللہ سے واسطہ نہیں ہے، جن کو اولیاء اللہ سے کبھی مدد ہوئی نہیں یا کبھی مدد مانگے نہیں، کبھی مدد مانے نہیں، دل سے ایکسپٹ نہیں کیے، ان کو مدد ملی نہیں، تو انہوں سمجھتے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں بابا یہ بالکل پاسبل نہیں، یہ حق ہے، حق ہے. آپ بولیں گے کہ یہ کیسا ہو سکتا؟ بابا یہ سول کا میٹر ہے، یہ آپ کے بھیجے میں پوری طریقے سے نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. مگر آپ کنیکشن بنا کے تو دیکھو نا. بھئی کسی ولی اللہ سے محبت کرنے میں کوئی نقصان ہے کیا؟
نہیں آپ کو نہیں لگتا ہے بھائی، آپ بولیں گے کہ نہیں وہاں پر لوگ سجدے کرتے، بھی سجدہ کرنا حرام ہے. یاد رکھ لو بھائی، قبر کو سجدہ کرنا کسی کی بھی ہو، عام آدمی کی ہو، ولی کی ہو، نبی کی ہو، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبر کا طواف کرنا حرام ہے. مگر جاہل لوگ کرتے بعض جگہ، ارے نکو بھائی وہاں سب غلط سلط کام ہوتے. نہیں میں تو نہیں مانتا بھائی. آپ وہ جو غلط کر رہا نا اس کو نکو مانو. اگر کوئی آدمی نماز غلط پڑھا تو اس کو کیا بولتے؟ نماز صحیح پڑھو بولتے؟ نہیں، غلط کر رہا تو مسجد کچھ نکوا بول دیتے اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کوئی زیارت میں غلطی کر رہا تو آپ اس کو ہٹا دو، آپ بولو میں یہ سب پبلک کو نہیں مانتی ہوں. بعض لوگ بولتے نہیں وہ سجادوں کو آج کے لیے نکو مانو، سجادوں کو نکو مانو، مشائخ کو نکو مانو، کچھ بھی نکو مانو، مگر ان کو مانو صاحب جن کی گنبد بنی ہوئی ہے نا، ان کو مانو. انہوں آج فیض دیتے، انہوں بدل. ارے دل کا کنیکشن بنا کے دیکھو صاحب، آپ کے جسم کے کنیکشن کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. اگر کوئی درگاہوں کو آتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، بہت خوشی کی بات ہے. اور اگر نہیں کرے تو کوئی سوال نہیں، مگر دل میں کبھی یہ مت سوچو کہ یہ امپاسبل ہے. نہیں، یہ پاسبل ہے جی، یہ پاسبل نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہے. یہ شور ہے، وہاں سے مدد ہوتی ہے. ان کا نام پکار کے دیکھو، مدد ہوتی ہے. تعلق تو بناؤ، محبت کا رشتہ تو جوڑو. یہ میٹر باڈی کا نہیں ہے، یہ میٹر سول کا ہے. اور سول کو موت نہیں ہے، یاد رکھو، سول کو موت نہیں ہے. اگر سول مر جاتی ہے، روح مر جاتی ہے، تو مرنے کے بعد وہ منکر و نکیر خبر میں آ کے سوال کس سے کر رہے ہیں؟ ایک لگا لو نا بھائی، اتنے لوگ مر رہے ہیں، ایک قبر کے اندر ایک کیمرہ لگا دو، سی کیمرہ لگا دو. دیکھو مرنے کے بعد 40 قدم دور گئے تو باڈی اٹھ کے بیٹھتی ہے. حدیث میں تو ہے، اٹھا کے بٹھاتے، سوال کرتے، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا اسلام کیا، تیرا دین کیا ہے، اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتے. سوال ہوتے نا صاحب، 3 سوال. تو دیکھو کوئی باڈی اٹھ کے بیٹھتی کہ کوئی باڈی بھی نہیں اٹھتی. پھر کس سے ہو رہا صاحب سوال؟ بابا باڈی کا چیپٹر ختم ہو گیا، سول کا مسئلہ چل رہا. روح کا سوال روح سے ہوتا ہے، سوال روح سے ہوتا ہے، مدد روح سے ہوتی ہے. بعض اولیاء اللہ اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن سب کے نہیں رہتے. جسم ختم ہو جاتی ہے، روح کام کرتی ہے. دل سے اس روح کو، اس انسان سے محبت، تعلق اور یقین رکھو. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. جب کبھی زمین پر اللہ مدد کرنا چاہا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اتر کے آ کے مدد نہیں کیا. ویسے اللہ ہر جگہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ آ کے آپ کو کھانا کھلائے گا نہیں. جب کبھی اللہ کی مدد آئے گی تو کوئی بندہ ہی آئے گا کھانا کھلانے کے لیے، کوئی بندہ ہی آئے گا آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے. یہ بندہ کون ہوتا ہے؟ یہ ولی اللہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو استعمال کرتا ہے بندوں کی مدد کے لیے. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو بٹھا لے کہ یہ اولیاء اللہ، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنٹینیو ہے. یہ رسول اللہ کی مدد کا کنٹینیو ہے. یہ اپنی پاس سے کچھ نہیں کرتے، یہ جو کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت سے کرتے ہیں، اور ان کی روحانی طاقت کام کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیض سے مالا مال فرمائے، اولیاء کرام پر ہمارا یقین کو مضبوط فرمائے. اور اس سے متعلق جو قرآنی آیات اور حدیث شریفہ ہے، میں بہت سے آیات پڑھ کر لایا تھا، آج موقع نہیں ہوا، پھر کبھی بیان کریں گے. جو آیات کریمہ اور حدیث شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارا تعلق بالاولیاء مضبوط فرمائے، اولیاء اللہ کے راستے میں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.